बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं DHQ अस्पताल जंग में सहूलियात का फुकदान। मरीजों के इलाज के लिए गंदे आलात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में कॉटन स्प्रेड समेत दीगर आलात नायाब हो गए। अस्पताल में बेड मौजूद नहीं, मरीजों का स्ट्रेचर पर ही इलाज किया जाने लगा। DHQ अस्पताल जंग में सहूलत का फुकदान है। मरीजों के इलाज के लिए गंदे आलात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में कॉटन स्पिरिट समेत दीगर आलात नायाब हो गए हैं। अस्पताल में बेड्स भी मौजूद नहीं है। ये मनाज़िर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मरीजों का स्ट्रेचर पर ही इलाज किया जाने लगा है। आप ये मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये कॉटन ड्रम आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है और बाकी भी जो आलात हैं वहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं। गंदे आलात के इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है, जिससे बीमारियां मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। अस्पताल में कॉटन स्पिरिट समेत दीगर आलात नकवी से मुबशर कहिएगा। लोग अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, यहाँ पर शिफा की बजाय बीमारियां बांटी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल सिटी 41 ने दिखाई है इसमें बखूबी देख सकते हैं कि अस्पताल में सेहतयाबी की बजाय यहाँ से जो आने वाले मरीज हैं वो बीमार होकर लौटने लगे हैं। ना सिर्फ DHQ अस्पताल बल्कि दीगर मराकज़ सेहत में भी ऐसी ही सूरत हाल है। ताहम जंग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जहाँ पर रोजाना तकरीबन 4000 लोग इलाज मुआवजे के लिए रुख करते हैं, यहाँ पर उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मेडिकल वार्ड और एमरजेंसी जो वार्ड है वहाँ पर स्ट्रेचर्स कम पड़ चुके हैं, बेड्स कम पड़ चुके हैं। जो मरीज हैं उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर ही उनका इलाज मुआवजा जारी है और ऐसे मरीज जो हादसात में जख्मी हो आते हैं उनके लिए भी स्ट्रेचर कम पड़ चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर है उस ट्रामा सेंटर में जो आने वाले मरीज हैं जो जख्मी हालत में आते हैं उनके लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात बिल्कुल नाकाफी हैं। इनके लिए कॉटन तक मौजूद नहीं है, सिपरेट तक जो है वो एमरजेंसी में मौजूद नहीं है और उसके साथ साथ उनको अद्वियात और सिरिंजेस भी बाहर से खरीदना पड़ रही है। सिटी 41 ने मनाजर दिखाए भी हैं कि किस तरह यहाँ पर जो आलात जिनसे इन मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है वो किस तरह गंदी हालत में रखे जा रहे हैं। गंदे पानी में इनको बार बार धोकर जो है वो मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। अफसोसनाक सूरत हाल है, सबको इसके बारे में इल्म भी है लेकिन कोई भी नोटिस देने को तैयार नहीं है। DHQ अस्पताल के MS से बात हुई तो उनका कहना है कि अस्पताल में अद्वियात भी मौजूद हैं, कॉटन भी मौजूद है, सिरिंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीज जो है वो खासा शिकवा करते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि उनका लिए कोई यहाँ पर इकदाम नहीं किए गए। यहाँ पर जो सेहत की जो किसी के कोई इकदाम नहीं किए गए। मुबशर हसन नकवी आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहसिन साहब। डॉक्टर मोहसिन DHQ अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के हेड भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। सर क्या कहेंगे आप तो अस्पताल में गंदे आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो वही सूरत हाल हो गई, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जी ये मुबशर नकवी साहब की मैंने रिपोर्ट देखी है और ज़ाहिर है इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सारे रिसोर्सेज हैं, मैं भी कुछ 3 महीने के लिए MS यहाँ पे रहा हूँ, तो सारे रिसोर्सेज सबसे जो हमारी प्रेफरेंस रही है और होनी चाहिए वो एमरजेंसी होती है। एमरजेंसी यानी कि आजकल 2 में डिवाइड है, एक ट्रामा सेंटर है और दूसरा जो मेडिकल इमरजेंसी है। तो उसमें तो पहली जो पट्टी होती है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसके लिए ये तो मेरे ख्याल में कोई इतना इसके लिए बजट नहीं चाहिए। कॉटन अगर है या सिरिंजेस नहीं है तो या इसके लिए ये आप जो पानी का दिखा रहे हैं कि पानी से धोते हैं, इसकी बजाय सेलाइन का सोल्यूशन होता है, जैसे वो बोतल होती है ग्लूकोज की, वो सेलाइन से इसको धोना चाहिए क्योंकि इनिशियल जो इन्फेक्शन है वो सबसे पहली पट्टी की वो इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी कह लें कि मिस मैनेजमेंट कह लें कि थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। ये इंशाल्लाह मोहसिन साहब आप इसे थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट कहते हैं, बाउल के अंदर आलात मौजूद हैं, उसी आलात के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। डू यू रियली थिंक कि ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने तो पहले कहा है कि ये बड़ा अफसोसनाक कंडीशन है और बतौर सर्जन तो सबसे पहले हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है वो वूंड की इम्पोर्टेंस होती है सबसे। और जो इस हॉस्पिटल में सबसे पहले ज़ाहिर जंग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ से तो एक इन्फेक्शन होती है जो वैसे मरीज को होती है, एक होती है जो हॉस्पिटल से लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल को आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कोई इन्फेक्शन लेके ना जाए। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है इंतजामी तौर पे रीअरेंजमेंट करनी चाहिए और ये इस पे इतना और इमरजेंसी जो है उस पे सबसे ज्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए और जो बजट है
بجٹ کا جو خاطر خواہ حصہ ہے وہ ایمرجنسی پہ سرو کرنا چاہیے. میرے کہنے کا یہ مطلب تھا. جی بہتر. اچھا محسن صاحب یہ کہہ دیجئے گا جب استعمال شدہ آلات استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے کس قسم کے انفیکشن ہو سکتے ہیں؟ آپ نے انفیکشن کا نام بھی بتایا ہے, اس سے کس قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. اگر تو اسٹرلائز نہیں ہے تو دیکھیں ایک پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا بی ہے تو وہی انہی آلات سے آپ اس کی پٹی کر رہے ہیں یا اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں. دوسرا آتا ہے تو پھر اسی سے آپ دوسرے کو اسی سے اسٹریچ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ انفیکشن ہیپاٹائٹس کی بھی سپریڈ کر سکتی ہے. ادروائز ظاہر ہے یہ تو ویسے کسی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے آلات استعمال کریں جو اسٹرلائز نہ ہوں. کسی قسم کی ایسی صورتحال بنتی ہی نہیں ہے کہ بغیر اسٹریلائزیشن کے آلات استعمال کیے جائیں اور علاج کیا جائے. محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سرجن ہیں, DHQ ہاسپٹل میں رہ چکے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. مدثر ہمارے ساتھ موجود تھے, مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مبشر آپ کا بھی شکریہ. فیصل آباد جنرل اسپتال سمن آباد سے فیکو مشین چوری کا کیس ہے. MS ڈاکٹر وسیم سمیت 7 ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. ہیڈ نرس افشاں, چارج نرس خالدہ پروین, ثنا, اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر محمد عظیم اور ٹیوبل آپریٹر کمال احمد قصوروار قرار پائے ہیں. محکمہ صحت کا سیو ہیلتھ کو 1 ہفتے کے اندر پیڈ ایکٹ کے تحت انکوائری کرنے کا حکم. اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا. آج بالکل جنرل اسپتال سمن آباد سے فیکو مشین امراض چشم کے آپریشن تھیٹر سے چوری ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں جنرل اسپتال سمن آباد انتظامیہ کی جانب سے 2 وارڈ بوائے کے خلاف محکمہ انکوائری عمل میں لائی گئی تھی, مگر بعض محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے 2 وارڈ بوائے کی بجائے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں جنرل اسپتال سمن آباد ڈاکٹر وسیم علی, ہیڈ نرس افشاں, اس کے علاوہ 2 اسٹاف نرسیں جس میں خالدہ پروین اور ثنا شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر عظیم اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیوبل آپریٹر کمال احمد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے CEO فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کو کہا گیا ہے کہ تمام افراد کے خلاف جو کہ 6 افراد بنتے ہیں ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے, انکوائری کی جائے پیڈا ایکٹ کے تحت, اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ 7 روز تک محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو جو ہے فراہم کی جائے. جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ سٹاک رجسٹر کے ساتھ ساتھ فزیکل طور پہ بھی جو فیکو مشین تھی اس کی موجودگی کو چیک کرتے, کیونکہ جو مشین تھی وہ بغیر تالا ٹوٹے وہاں سے چوری ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ نرس جو افشاں ہے انہیں بھی اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ ان کی جانب سے کسی کی اسپیشل ڈیوٹی جو تھی وہ آپریشن تھیٹر میں نہیں لگائی گئی تھی, حالانکہ کسی ایک اسٹاف نرس کی جو ڈیوٹی تھی وہ آپریشن تھیٹر آئی میں ہونی ضروری تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اسٹاف نرسیں جس میں خالدہ پروین اور اس کے ساتھ ثنا شامل ہے, تو ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ جنرل آپریشن تھیٹر میں تعینات تھیں اور جنرل آپریشن تھیٹر کے ساتھ ہی امراض چشم کا جو آپریشن تھیٹر شامل ہے, تو اس لیے وہاں سے مشین کا بغیر تالے ٹوٹے چوری ہو جانا تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر مینیجر جو عظیم ہے. بہت شکریہ عزادار حسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جھنگ پولیس میں چھپی کالی بھیڑوں کی شامت آ گئی. کرپشن کرنے اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر 14 پولیس ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. مبشر بتائیے گا. جی بالکل, جھنگ پولیس میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے پولیس اہلکار جو ڈیوٹی سے غفلت برتتے ہیں, اس کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں, ان کے خلاف 6 ماہ کے دوران اب جو بڑی محکمانہ کارروائیاں کی گئی اس کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لی ہیں. ان تفصیلات کے مطابق ضلع جھنگ میں 6 ماہ کے دوران 14 پولیس ملازمین کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے ڈیوٹی سے غفلت برتی, انہوں نے کرپشن کی اور اختیارات سے تجاوز کیا, جس پر ان پر DPO جھنگ کی ہدایت پر ان تمام تر 14 پولیس ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا گیا. یہ پولیس ملازمین جو نوکری سے فارغ ہوئے اس میں ASI شامل ہیں اور اس کے ساتھ سب انسپیکٹر شامل ہیں اور کانسٹیبلان شامل ہیں جن کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ملازمین بھی شامل ہیں جن کی تنزلی کی گئی. ان کی تعداد 3 کے قریب بتائی جا رہی ہے, جبکہ محکمہ پولیس میں جو ترقی جن ملازمین کی روکی گئی ہے ان میں 19 ملازمین ایسے ہیں جن کی ترقیاں روک دی گئی. ان میں بھی سب انسپیکٹر, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, ہیڈ
کانسٹیبلان اور کانسٹیبلان شامل ہیں۔ اس حوالے سے ڈی پی او جھنگ سرفراز ورک کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کے ساتھ کسی بھی طور پر جو ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے پولیس اہلکار جن کے خلاف شکایات موصول ہوتی ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ محکمانہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو شہری ہیں ان کو انصاف فراہم کیا جائے، انصاف فراہم کیا جا سکے۔ مبشر حسن نقوی، آپ کا شکریہ۔ حکومت کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اقدام۔ الیکٹرک گاڑیوں کو شیڈول 8 میں شامل کر دیا گیا۔ سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے 1%، جبکہ انکم ٹیکس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، بتائیے گا نئی پالیسی سے متعلق۔ جی، وفاقی حکومت کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے رواں مالی سال کے فائنانس ایکٹ میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو شیڈول 8 میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مقامی سطح پر تیار ہونے والی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان پر سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح انکم ٹیکس میں بھی کمی کی جا رہی ہے، جبکہ بیرون ملک سے جو درآمد کی جانے والی الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان پر بھی جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس میں کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 3% اضافی عائد ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ فائنانس ایکٹ 2021-22 میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومتی حکام کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر جو چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کے رجحان کو کم کرنے کے لیے اور پیٹرول کی ملک سے کھپت کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، اور الیکٹرک وہیکلز سے متعلق جو ہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ عمیر عظمت، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، میٹھی عید کے بعد بقرہ عید بھی آ گئی ہے، مگر چنیوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر گندم کوٹے کی پالیسی واضح نہیں ہو سکی۔ یوٹیلٹی سٹورز سستے آٹے کی فراہمی بند ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، انصاف حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث آج 50ویں روز بھی یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹا جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ سٹور انچارج کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد سے ابھی تک جو سستا آٹا تھا وہ یوٹیلیٹی سٹوروں پر نہیں پہنچا۔ دوسری طرف انصاف حکومت کی جانب سے تاحال وہ پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی جس پالیسی کے تحت فلور ملوں کو گندم جو ہے وہ فراہم کی جانی ہے، پھر فلور ملوں کی جانب سے اس گندم کا آٹا بنا کر جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹوروں پر فراہم کیا جانا ہے، جس سے خریدار جو ہے وہ پریشان ہے، اور خریداروں کا کہنا ہے کہ عید کی آمد ہے اور اس کے بعد بھی انہیں جو وہ آٹا دستیاب نہیں ہے۔ شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں۔ مطلب کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، آٹا ملا ہے؟ السلام علیکم جی، تقریباً میں 2-3 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، اور جب بھی آیا ہوں 50 دن تقریباً گزر چکے ہیں ماہ رمضان کے بعد۔ یہاں یوٹیلٹی سٹور پر کسی پر بھی آٹا نہیں آ رہا، اور ہم بہت پریشان ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ اگر بازار جائیں تو سہولت بازار میں بھی آٹا موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اوپن مارکیٹ سے لیں تو وہاں بہت مہنگا آٹا تقریباً 1100 روپے 1200 روپے پہ بھی فروخت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کہاں جائیں؟ ہم پریشان حال ہیں، سفر کر کے آتے ہیں دھوپ میں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں آٹا دستیاب نہیں۔ گورنمنٹ کو پالیسی وضع کرے تاکہ ہم غریب لوگ بھی روٹی کھا سکیں۔ جی بالکل، شہری کی آپ نے بات سنی ہے، اور ان کا سلسلہ میں کہنا ہے کہ بار بار یوٹیلیٹی سٹوروں کے چکر لگا رہے ہیں، اور شہر میں جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا دستیاب نہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ بابر منیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ عید کی آمد ڈوما میں مویشی منڈی بھی فعال، مویشی منڈی میں جانور پہنچنا شروع ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کی تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری۔ بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد، کہیے گا مویشی منڈیاں سج گئی ہیں؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ قریب آئی تو ٹوبا ٹیک سنگھ کی مویشی منڈی بھی فعال ہو چکی ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بائی پاس کے قریب مویشی منڈی لگ چکی ہے، تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور آج جو ہے جانور بھی پہنچ چکے ہیں۔ بکرے کچھ آئے ہیں، رنگ برنگے بکرے ہیں، کچھ ایک گاہک بھی یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ابھی اس طرح سے گاہک تو نظر نہیں آ رہے جس طرح سے عام دنوں میں آگے ہوں گے۔ کچھ بکرے یہاں پہ رنگ برنگے موجود ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کچھ یہاں پہ گاہک بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی کوشش بات کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیے گا، آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں جانوروں کے کیا ریٹ بتا رہے ہیں ابھی؟ جانوروں کا ریٹ تو یہ 65,000 روپے اس بکرے کا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بکرے بھی چاند کے بکرے ہیں، اس کے علاوہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے ریٹ مقرر کریں، کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے ریٹ کی، تاکہ ہر بندہ قربانی جیسی یہ نعمت سنت سے استفادہ حاصل۔ جی بالکل، جس طرح کی بات سنی کہ اس 1000 روپے لگایا ہے اس وپاری نے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کو
अच्छी खासी जो है मेहनत की है, इससे बात भी करेंगे। आप बताइएगा इतना रेट क्या वजह है? आपके पास बकरे यहाँ पे कम है, उस वजह से रेट महंगे लगा रहे हैं या इस दफ़ा महंगे हैं रेट? इस दफ़ा महंगे हैं हर बकरा 7-8 हज़ार रुपया पीछे से महंगा है। इस वजह से हमें हर साल से ज़्यादा पिछले साल से भी ज़्यादा महंगे देने पड़े। महंगाई ज़्यादा है इस वजह से। अच्छा, क्या चीज़ें इसको ऐसी खिलाई हैं कि आप 65,000 का दे रहे हैं? इतना वजन तो नहीं है इस बकरे का भी। ऐसे हमने इसे दूध शुरू से पिलाया है, हमें खाना खिलाया, अच्छा दिया है इसे। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि जिस तरह से खुद हम खाते हैं उसी तरह से इसको मेहनत की है, जिसकी वजह से जो है इतना रेट बता रहे हैं। और शाहिद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में पीडीएम की अहम काविश, आफत से निमटने के लिए नेटवर्क बढ़ाने का फैसला। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दही मराकज़ मॉल को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से या इसके अलावा जो भी इमदादी सरगर्मी गांव देहात की सतह पर की जानी है, तो इस सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से एक नया प्लान पर काम किया गया है कि यहाँ पर देही इलाकों में जितनी भी यूसीज के दफातर हैं या देही मरकज़ माल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले भी अपना काम कर सकेंगे। और मानसून में, सैलाब में या इसके अलावा कोई भी जब आफत आती है, इवन के जब कोरोना आता है, तो उसमें तमाम लोगों को वैक्सीनेशन के हवाले से या कोई भी जो आफत है, कोई भी कैंपेन चलानी है, तो उसमें जो देही मरकज़ माल है वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी ऑफिस होगा और उसको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकेगा। मकसद इसका ये बताया जा रहा है कि कोई भी जो बहरान आता है, कोई भी मसला आता है, तो उससे निमटने के लिए और उसके दौरान जो अच्छा वर्क करने के लिए ये ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ मुहैया किया जा सके और उन्हें जो जो वहाँ पर फैसिलिटी दी जानी है या किसी भी किस्म के। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में तजावुज़ात के खिलाफ शुरू की गई खुसूसी मुहिम नाकाम हो गई। इंतजामिया की जानिब से बाकायदा कार्रवाइयाँ न होने के बायस जंग की अहम शराहों पर तजावुज़ात मौजूद। बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब, कहिएगा ताहाल जो है वो तजावुज़ात मौजूद हैं सड़कों पर? जंग के अंदर हुकूमत पंजाब की जो हदायत थी उसकी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से बाकायदा अहकामात जारी किए गए थे कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर ज़िले के अंदर खुसूसी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जंग के अंदर सिर्फ एक दिन यहाँ पर कार्रवाई की गई, उसके बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। जिसके बाद अगर हम जंग के तमाम बाज़ारों की बात करते हैं, बेशक तहसील बाज़ार हो, जंग सदर हो, धजी रोड हो या यूसुफ शाह रोड हो, तमाम रोड्स के ऊपर तजावुज़ात वैसे की वैसे कायम है। इंसामिया ने जो कार्रवाइयाँ की थी उसका असर सिर्फ 2 घंटे तक ही महदूद रहा है और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम के तमाम बाज़ार दोबारा फिर से तजावुज़ात के साथ भर चुके हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर शदीद रश के औकात होते हैं, सुबह और शाम के औकात, उस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक भी शदीद ब्लॉक रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसामिया की, तो इंसामिया का कहना है कि उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ताजरों की जानिब से फिर से जो कार्रवाइयों के खिलाफ जो अपने तजावुज़ात हैं वो कायम कर लेते हैं। लेकिन अपने तजावुज़ात को दोबारा से कायम कर लेते हैं। तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मेंबरान सूबाई असम्बली की मलिक उमर फारूक के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए डिशकोट आमद। मलिक नदीम अब्बास, मलिक सरफराज हुसैन खोकर, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज और फिरदौस राय ने मलिक उमर फारूक से ताज़ियत की। आपको बताएं कि मेंबरान सूबाई असम्बली की मलिक उमर फारूक के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए डिशकोट आमद मलिक नदीम अब्बास, मलिक सरफराज हुसैन खोकर, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज और फिरदौस राय ने मलिक उमर फारूक से ताज़ियत की है। फैसलाबाद में मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब मलिक उमर फारूक के वालिद की वफात पर ताज़ियत के लिए सूबाई असम्बली के मेंबरान की डिशकोट आमद हुई है। ये मनाज़र भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। MP नदीम अब्बास, 12 MPA मलिक सरफराज हुसैन खोकर ने ताज़ियत की है। MPA शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज और फिरदौस राय ने ताज़ियत की है। देही इलाकों के मकीनों को मिलेंगी अब सेहत की बेहतर सहूलियात। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की सरबराही में हेल्थ न्यूट्रिशन और हेल्थ सुपरवाइजर का जायजा इजलास हुआ है। मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा।
دیہی علاقوں کے مکینوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت چنوٹ انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے اور سی او ہیلتھ چنوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر کی زیر صدارت آج وہ ہیلتھ نیوٹریشن کا اجلاس ہوا ہے جس میں تمام جو ضلع بھر کے ہیلتھ نیوٹریشن ہیں ان کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ چنوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف موجود بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں. سب ماہانہ کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں اور کتنے شارٹ فال ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ان کو ہدایت کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کی منتھلی میٹنگ تھی. یہ ہر ماہ کی 5 سے 7 تاریخ کے درمیان ہم کرتے ہیں, جس میں ہم تمام انڈیکیٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے رسپانسیبل ہیں. اس میں جو ہمارا ای پی آئی کا ٹارگٹس ہے, جو چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یونین کونسل میں اس کی کوریج کیسی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ ہماری جو کرونا ویکسینیشن کوریج ہے جہاں پہ ان کی موبائل ٹیم بنی اس کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈینگی کے انڈیکیٹر ہیں اس میں سرویلنس ہو, جو باقی جو ہاٹ اسپاٹس کوریج یا سسپیکٹ ہوں اس کو چیک کرتے ہیں. اور جو ان کا مین کام ہے جو اسکول میں یہ چھوٹے بچوں کی اسکریننگ کرتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی بیماری بے شک تو نہیں ہے, اور وہ اسکریننگ کر کے مختلف مراکز صحت پہ ریفر کرتے ہیں. اس بنیاد پہ ان کی جو رپورٹ ہے اس کو چیک کیا ہے اور دیکھا ہے کہ کیا انہوں نے ایپ پہ وہ بچے اسکرین کر لیے ہیں. تو پھر اس کا ہم ایک پراپر رپورٹ بنا کے ہم نے لاہور آفس میں شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ شارٹ فال ہیں, کس جگہ پہ اچھا کام ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل, ہیلتھ نیوٹریشن کا جو ہے وہ اجلاس ہوا جس میں ماہانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور مختلف ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کمالیہ میں ڈی پی او ٹوبھا رانا عمر فاروق نے تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کا دورہ کیا. ڈی ایس پی آفس تھانہ سٹی میں تزئین و آرائش کے کام مکمل ہونے کے بعد افتتاح بھی کیا. تفصیلات جانیں گے رضوان خان سے. رضوان خان بتائیے گا. بالکل, ڈی پی او ٹوبھا ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق کی جانب سے تحصیل کمالیہ کا دورہ کیا گیا ہے. تھانہ صدر کمالیہ پولیس اسٹیشن کا وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سٹی کمالیہ کا وزٹ کیا اور جتنے بھی ڈی ایس پی آفس سمیت جہاں پر تزئین و آرائش کے کام مکمل ہو چکے ہیں ان کا افتتاح بھی کر دیا گیا. بات کریں گے ڈی پی او صاحب, بڑی اچھی کاوش ہے. پہلے جو ہے بلڈنگ بھی خاصی خستہ حال تھی, پانی کے لیے جو سائلین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اچھا واٹر کولر لگا دیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ آئی جی صاحب کی ویژن اور پالیسی کے عین مطابق ہے. جس طرح کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ آئی جی صاحب نے سال 2021 کو تھانوں کا سال جو ہے مقرر کیا ہے. یہ ایک بہت اہم انیشیٹو ہے جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلتا آ رہا تھا. اس میں آپ نے دیکھا کہ ضلع ٹوبھا ٹیک سنگھ میں 11 میں سے 7 عدد تھانوں کو عصر نو جو ہے ان کی ریپیئر اور ریفرمشمنٹ کی گئی ہے, جس میں تھانے کا پینٹ ہے, سینیٹری فٹنگز ہیں, فرنیچر اور اس کے الیکٹرانکس جو ہیں ان کو ٹھیک کیا گیا ہے. تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ضلع ٹوبھا ٹیک سنگھ کا اس حوالے سے پروفائل بہت بہتر ہو گیا کہ یہاں کے تقریباً سارے ہی تھانہ جات بہت بہتر ہیں. اب اگر ہم بات کریں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو اس سرکل میں جو 4 تھانے ہیں یہ چاروں کے چاروں رینیو ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج سے 4 ماہ قبل اروتی تھانے کو بالکل 0 میٹر کے حساب سے اس کو 0 میٹر کر دیا گیا ہے. وہاں پر ہم نے نئی گارڈننگ کی, سارا تھانہ پینٹ کیا, ہم نے روف کی گراؤٹنگ کی اور اسی لائنز پر تھانہ صدر کمالیہ سٹی کمالیہ کو بھی دوبارہ سے ریفربش کر دیا گیا. اور آپ نے دیکھا پیر محل تھانے میں وہاں پر پانی کا بندوبست نہیں تھا اور ٹیلی فون کا بندوبست نہیں تھا. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو سرکاری طور پر ٹیلی فون بھی لگوا دیا گیا اور وہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جو نصبی ہے اس وقت جاری و ساری ہے, جو کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ بھی تکمیل ہو جائے گی. تو سرکل کمالیہ اس وقت پنجاب کے ان کم ترین سرکلز میں ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر برانڈ نیو تھانہ جات ہیں. ڈی ایس پی کا گھر ہے پراپر جس کو سرکاری طور پر جو ہیں وہ تھانہ جات ہیں. بہت شکریہ رضوان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی پی او کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے. فیصلہ آباد مکی مارکیٹ کے صدر کا صحرا کس کے سر پر چڑھے گا, فیصلہ آج ہوگا. اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان بتائیے گا. فیصلہ آباد مکی مارکیٹ مصروف ترین کاروباری مرکز ہے اور اس کے صدر, سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں کی سلیکشن جو ہے اس کے حوالے سے آج الیکشن جاری ہے اور سلیکٹ کر سکیں گے جو یہاں پر موجود عہدیداران ہیں, جو موجود یہاں پر ووٹرز ہیں. اور اس حوالے سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تاجر انصاف, تاجر اتحاد اور مکی گروپ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں. ہم جب تک پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس سے کہنا کچھ بھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کچھ رہنما موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. بتائیے گا کیا ہوگا فائدہ جب آپ کے صدور اور سیکریٹری جو ہیں وہ منتخب ہوں گے, کوئی مسائل کا ازالہ بھی ہوگا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ اس مارکیٹ کے الیکشن تقریباً 16 سال عرصے کے بعد ہونے لگے ہیں اور اس مارکیٹ کو بہت سے مسائل ہیں, جو مسائل آپ سب کے سامنے بھی ہیں, جس میں زیر غور بجلی کی نظام ہے, مالکانہ حقوق رجسٹری کا نظام ہے اور اسی طرح دکانداروں کے تحفظات ہیں
اور مختلف مسائل، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اس مارکیٹ کو درپیش ہیں. 16 سال عرصے بعد الیکشن ہونے چلا ہے دوبارہ. باقی تاجر انصاف گروپ جو ہے، یہ مکی کلاتھ مارکیٹ کا جو تاجر انصاف گروپ ہے، انہوں نے الیکشن کا ایک ماحول بنایا ہے اور الیکشن کروانے میں ان کی بہت معاونت ہے. اس رول ہمارے ساتھ صدر کے امیدوار بھی ہیں، بٹ سب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی مارکیٹ میں آپ آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جوش و جذبہ ہے ووٹر کا. یہ 17 سال بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 17 سال بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں. رمضان مرزا، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بڑھ 2021 اور 22 میں تاج دشمن قوانین کے خلاف تمام کاروباری حضرات ایک پیج پر آ گئے. مزید تفصیلات جانیں گے شراز پر سے. جی شراز، بتائیے گا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے لاہور میں ایک بہت بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے، جس کو اگر پوسٹ بجٹ کنونشن بھی کہا جائے تو غالباً غلط نہیں ہوگا، جس میں پورے پنجاب بھر سے بلکہ پورے پاکستان سے تاجر نمائندگان، چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے عہدیداران اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تاجر برادری، صنعت کار، کاروباری حضرات جو ہیں اس کنونشن میں شرکت کریں گے. اس کنونشن کا مقصد جو ہے، جو بجٹ کے اندر ظالمانہ اقدام کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے خلاف لاہ عمل اختیار کرنا ہے. میاں ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے. ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس تاجر کنونشن کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. میاں صاحب، خاص طور پر اگر سیکشن 203 کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے اختیارات جو ایڈمنسٹریشن کو دے دیے گئے ہیں، جس میں گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے تاجروں کی، اس کے علاوہ مزید بھی ظالمانہ ایکٹ سے. کیا کہیں گے اس کنونشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ سٹی 41. جیسا کہ آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا، کل شام 6 بجے کلمہ چوک کے پاس فیروزپور روڈ پہ یہ کنونشن منعقد ہو رہا ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں کہ جو آپ نے 203A منظور کی ہے اسمبلی سے، وہ انتہائی ظالمانہ آپ ایک شک لا رہے ہیں، اور اس طرح کی شکیں لا کے آپ تاجروں کو تھریٹ نہ کریں، ان کو ہراساں کر کے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. اور جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے سال جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے FBR کے جو بجٹ میں امپروو کیے تھے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.